السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواتین و حضرات، آپ کے سامنے جو سلسلہ ریاض الصالحین کا پیش کیا جا رہا ہے، آج وہ باب الوصیۃ بالنساء، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کا بیان، کہ عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس باب میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، ان کو ٹھہراؤ اپنے گھر، یا ان کو رکھو، یا ان کا دیکھ بھال کرو تو اچھے طریقے سے کرو۔ معروف بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے، یعنی ان کا جو بھی حق ہے اس کو ادا کرو۔ سب سے پہلی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور اگر ان میں کچھ کمی دیکھو تو نصیحت کر کے سمجھا بجھا لیا کرو۔ نصیحت کرو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو پیدا کیا ہے من ضلع، ایسی پسلی کی ہڈی سے جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے۔ ہم تو جانتے ہیں کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اس ہڈی کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو اور کمزور ہو جائے گی، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتُهُ، اور اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ وَإِن تَرَكْتُهُ، اور تم اگر اس کو چھوڑ دو گے لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، تو تم اس کو سیدھا نہیں کر پاؤ گے بلکہ اور بھی ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی۔ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، تو عورتوں کا خیال رکھو، اس کو نصیحت کرو، پیار محبت کے ساتھ سمجھاؤ، عورت سمجھ جائے گی۔ الفاظ بہت کم ہیں لیکن بڑی اہم بات بتلائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور ہر چیز جو بناتا ہے اس بنانے والے نے اس چیز کی حقیقت بتائی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مرد اور عورت دونوں کو، دونوں کی چیزیں الگ الگ ہیں، رہن سہن، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، جسمانی بناوٹ، ہر چیز الگ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ ساری چیزیں بتلائی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جیسا آپ نے حقوق بتلائے ہیں ویسا ہی ہم ان کے ساتھ پیش آئیں۔ تو آپ نے کہا کہ دیکھو عورت میں یہ چیزیں ہیں، اور اس کو اگر تم نظر انداز کر کے محبت کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے سمجھا بجھا کر تم رکھو گے تو یہ بہت بہترین مخلوق ہے۔ جیسا کہ دوسری حدیثوں میں انہی چیزوں کو اور تفصیل سے بیان کی جا رہی ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے حدیث کے اندر جو ہے آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، مومن مرد کو چاہیے کہ اپنے ایماندار بیوی سے نفرت نہ کرے، اپنی بیوی سے جو ایمان والی ہے نفرت نہ کرے۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر تم کو کوئی اس کی ایک عادت یا ایک طور طریقہ یا ایک کام، ایک بات چیت برا لگے، ناپسند لگے، رضی منہا آخر، تو اس کے اندر بہت سی دوسری اچھائیاں ہوں گی، تم اس سے اپنے آپ کو راضی کرو، اسے دیکھ کر خوش ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان کے اندر کمزور عادتیں بھی ہیں جسے ہم ویک پوائنٹ کہتے ہیں، اور اچھی عادتیں بھی ہیں۔ یقیناً مومن کے اندر اچھی عادتیں زیادہ ہوں گی
اور بری عادتیں کم ہی ہوں گی۔ تو کہا گیا کہ تم اگر کوئی بری عادت ہے تو اس کو نظر انداز کرو، اور جو اچھی عادتیں ہیں اس کے طرف غور کرو کہ یقیناً اچھی عادتیں زیادہ ہوں گی، اور اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں بھی محبت پیدا ہوگی۔ یہ صرف عورتوں کا باب ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مردوں کا بھی ہے کہ مردوں کے کیا حقوق ہیں اور ان کو کیا کرنا، کیسے پیش آنا چاہیے، یہ بھی بتلایا گیا ہے۔ لہذا اسلام ایسا نہیں ہے کہ صرف ون سائیڈ ایک طرف ہی حکم دیتا ہو، نہیں، اسلام دونوں طرف حکم دیتا ہے اور انصاف کی بات کرتا ہے۔ تو یہ باب چونکہ عورتوں کا ہے تو کہا گیا کہ عورتوں کے ساتھ تم اگر ایک کمی کوئی ہے تو اسی ایک کمی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، باقی جو خوبیاں ہیں تم اس کی طرف نگاہ رکھو، تمہاری زندگی بہت اچھی گزرے گی اور کامیاب بھی گزرے گی۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ کامل ترین مومن وہ ہے، مکمل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے۔ اب اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ کہ سب کے ساتھ اچھا سے پیش آنا، سب کی اچھائیوں پہ نگاہ رکھنا، سب کی برائیوں کو خود بھی چھوڑنا، دوسروں کی بھی برائیوں کو پردہ پوشی کرنا، جیسے پہلے آیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مومن ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو۔ اب کس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرما رہے ہیں، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور سب سے بہتر اخلاق اس کا ہے جو اپنی عورت کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ بتائیے، اخلاق سب کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے، دوست کے ساتھ بھی، ماں باپ کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی، پڑوسی کا بھی، آگے چل کر آئے گا پڑوسیوں کا حق، ماں باپ کا حق، سب۔ لیکن سب سے پہلا معیار بتلایا گیا ٹیسٹ کرنے کا کہ جو اپنے بیوی کے حق میں اچھا ہو۔ اب یہ کتنی بڑی بات کہہ دی گئی۔ تو معلوم ہوا کہ ایک آدمی دوستوں میں بہت اچھا ہے، محلے والوں میں بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے اپنے بیوی کی نگاہ میں بھی بہت اچھا ہونا ضروری ہے، تبھی اس کا صحیح اخلاق، صحیح کردار، صحیح طور طریقہ، صحیح چیزیں معلوم ہوں گی۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، اچھے اخلاق سے پیش ہوا جائے۔ پھر اسی میں ایک اور حدیث ہے جو عورت کی حقیقت، جو عورت کی اہمیت اور اللہ کی نگاہ میں ایک نیک عورت کی کیا مقام ہے، وہ بتلایا گیا، جو مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا، کہتے ہیں الدنیا متاعن، دنیا ساز و سامان ہے، یعنی دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو فائدہ اٹھانے کی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اور جسے انسان اپنی ضرورت کی چیز سمجھتا ہے، لیکن وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، ان دنیا کی جتنی اچھی چیزیں ہیں، جتنے انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں یا انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان سب میں سب سے بہترین نیک عورت۔ تو عورت کو بھی چاہیے کہ وہ نیک بنے، اور اگر عورت نیک ہے تو وہ سب سے بہترین نفع والی چیز ہے، سب سے بہتر فائدہ مند چیز ہے، سب سے بہترین متاع، یعنی انسان کے فائدے کی چیز ہے۔ کیوں؟ عورت نیک ہوگی تو گھر کا ماحول بھی نیک ہوگا، بچے بھی نیک ہوں گے، وہ جس کے ساتھ پیش آئے گی نیکی کے ساتھ پیش آئے گی، جس کے ساتھ جو ہے تعلقات ہوں گے تو نیکی کے تعلقات ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہیں عورت کی دینداری پر، اور علماء نے یہ تک بھی تجربات کی روشنی میں لکھا ہے کہ ایک عورت نیک ہو تو کم سے کم 3 جنریشن نیک ہوتی ہے۔ ایک عورت نیک ہو تو 3 جنریشن نیک ہوتے ہیں، بلکہ ایک عورت نیک ہو تو اس کے جتنے لوگ اس کے تعلقات میں آتے ہیں وہ سب کو بھی چاہے تو نیک بنا سکتی ہے۔ شوہر ہے، باپ ہے، سسر ہے، بھائی ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں،
بہن ہیں اور دوسرے قریبی رشتہ دار ہیں، ان سب کو بھی وہ نیک بنا سکتی ہے۔ اسی لیے عورت کے ایمان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، عورت کی تربیت کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی، عورت کے حقوق کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ اس کتاب میں تو نہیں، آپ بھی بیانوں میں سنے ہوں گے، میں بھی آپ کو بتا دوں، دنیا میں جتنی بڑی شخصیتیں ہیں، نیک بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، سب کی تربیت میں ان کے ماں کا ہاتھ رہا ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسا ہی چلے جائیے، بہت سے تاریخ میں شخصیتیں ملیں گی جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، جنہوں نے دنیا میں نام کمایا اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کی اور دین کے لیے بھی بڑے بڑے کام کیے۔ سب کی تربیت میں ماں کا ہی ہاتھ رہا ہے۔ تو عورت کو بھی چاہیے کہ نیک بنے، اور جب عورت نیک ہو تو دنیا کے جتنی فائدے مند چیزیں ہیں ان سبوں میں نیک اور کامیاب اور فائدہ مند چیز عورت ہے۔ اسی لیے اکثر لوگ اس حدیث کو نکاح کی محفل میں بھی پڑھ کر ترجمہ کرتے ہیں کہ عورت کو نیک بننا چاہیے۔ تو یہ چند حدیثیں تھیں جو عورت کے حقوق میں ہیں۔ ساتھ میں اسی میں سوچ لیجئے کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، دونوں ایک ساتھ ہوں تو آدمی کو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں آیت لائے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ظلم کرے، مطلب ایک درجہ زیادہ ان کو دیا گیا ہے۔ جہاں عورتوں کو بعض درجہ زیادہ دیے گئے ہیں، جیسے ماں کے قدموں میں نیچے جنت ہے، تو یہاں مردوں کو ایک بار کیا وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ بیوی بچوں کا خرچ، بیوی بچوں کا رہن سہن، بیوی بچوں کی رہائش، کپڑے لتے، کھانا پینا، یہ سب مرد کے ذمہ ہے۔ اسی لیے اس کو ایک ذمہ داری زیادہ دی گئی، ایک گریڈ زیادہ دیا گیا۔ لیکن حاکم کے لفظ سے لوگوں کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو جو ہے ظلم و زبردستی کے لیے کہا گیا، نہیں۔ دیکھیے دوسری حدیث جو اس میں لائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ، تمہیں کا ہر ایک شخص ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور جو اس کے ماتحت ہے، اس کی ذمہ داری میں ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والامیر راعٍ، امیر جو لیڈر، امیر وہ بھی ذمہ دار ہے، وہ اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل راعٍ، آدمی ذمہ دار ہے علی اہل بیتہ، اپنے گھر والوں پر، تو گھر والوں کی جو بھی ذمہ داریاں ہیں بیوی بچوں کی، اور مرد کو پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، اور عورت ذمہ دار ہے شوہر کے مال کی، گھر کی اور اس کے بچوں کی۔ لہذا عورت کو یہ سب پوچھا جائے گا کہ تم نے شوہر کے مال کو کیسے خرچ کیا، شوہر کے گھر کی چیزوں کی کیسے حفاظت کی، اس کی عزت کا کیسا خیال رکھا، بچوں کی تربیت کیسے کی، یہ سب پوچھا جائے گا۔ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، سو تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک آدمی کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن یہ سب سوال ہوں گے، جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت اور شوہر دونوں ذمہ دار ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا، گھر والوں کی پرورش، تربیت، مال، یہ کپڑے، کھانا پینا، ان سب کی ضرورت پوری کرنا، اور عورت جو بھی مال لے کر آئے گا مرد تو اس کی امانت داری کے ساتھ خرچ کرنا، اس کی اولاد کی صحیح تربیت کرنا، یہ بھی ہے۔ اسی طرح امیر جو بڑا ہوگا، ملک کا بڑا یا محلے کا بڑا یا قوم کا بڑا، تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اس کا جواب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما، ایما امرأۃ ماتت، کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو
وزوجها عنها راض، اور اس کا شوہر اس سے خوش ہے، دخلت الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگی۔ اب وہاں پہ عورت کے بارے میں آیا تھا کہ عورت اگر نیک ہے تو مرد کو چاہیے کہ اس کی ساری چیزوں میں سب سے قیمتی چیز تصور کرے، اور عورت کو چاہیے کہ راضی رکھے، عورت کے ساتھ اچھا سلوک پیش کرنے والا ہی انسان اچھے اخلاق والا ہے۔ یہاں کہا گیا کہ عورت سے اگر شوہر راضی ہے تو وہ عورت کے لیے جنت ہے۔ معلوم ہے کہ اگر شوہر راضی نہیں ہے تو اس کے لیے جنت نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ دونوں حقوق اللہ کے حوالے ہیں، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کے اوپر جتنے بھی حقوق ہیں، خواہ وہ جسمانی حقوق، مالی حقوق، اولاد کی تربیت والا حقوق، اس کے مال میں امانت داری، ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کا حکم عورت کا ہے۔ عورت کی ذمہ داری میں یہ چیز ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک اور آخری حدیث اس کے اندر ہے جس میں عورت کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید، یہ بہت کم عمر صحابی تھے، حضرت زید کے بیٹے، تو دونوں بھی باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں، تو اس لیے کہا گیا رضی اللہ عنہما، کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنةً ہی اضر علی الرجال من النساء، کہ میں اپنے بعد والوں میں سب سے خطرناک فتنہ جو دیکھ رہا ہوں وہ عورتوں کی طرف سے ہوگا۔ تو معلوم ہے کہ اگر عورت نیک ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز، اور اگر عورت نیک نہیں ہے تو سب سے بڑا فتنہ۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، جس کی بھی آنکھیں کھلی ہیں، اور آنکھیں کون سی؟ دل کی آنکھیں، تو جو عورت نیک ہے آپ ان کا گھر دیکھیے کتنا سکون اور اطمینان سے چلتا ہے، ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے اور اس کے پڑوسی دیکھیے اس سے کتنا خوش رہتے ہیں۔ لیکن جن عورتوں کے اخلاق، طور طریقے دین نہیں ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہاں کیسی کیسی پریشانیاں ہیں، کیسی کیسی برائیاں ہیں، کیسی کیسی بے حیائیاں ہیں، اور کیسی کیسی پریشانیاں ان گھروں میں یا اس سوسائٹی میں یا اس معاشرے میں ہیں۔ آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ کیا عورتوں کو فتنہ کہا گیا، تو آپ کو اس حدیث پہ بھی خوش ہونا چاہیے جس میں کہا گیا کہ آپ دنیا کی سب سے قیمتی چیزیں اگر نیک ہیں تو دونوں کو بیلنس کر کے دیکھیے۔ یہ نہیں کہ اس میں عورت کو حقیر سمجھا گیا، بلکہ پہلے آپ کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا کہ پوری دنیا میں، یہاں یہ تو نہیں کہا گیا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا فتنہ، اور کہا گیا کہ سب سے خطرناک فتنہ، اور سارے عورتوں کو نہیں کہا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ کبھی بھی ہمیں احادیث، ساری حدیثوں کو ایک جگہ رہ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اسلام پر اعتراض سب سے زیادہ جو ہوتا ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں، حالانکہ ساری دنیا مل کر جتنا حق نہیں دیتی، اسلام اکیلا اتنا زیادہ عورتوں کے ساتھ انصاف، عورتوں کی عزت، عورتوں کے ساتھ بھلائی، عورتوں کو مقام اور مرتبہ دیا، کہ بیٹی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا۔ ابھی آپ نے سنا پہلے درس میں کہ 2 بیٹیاں ہو، 3 بیٹیاں ہو یا 1 بھی ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو جنت ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا، بیوی اگر نیک ہے تو کہا گیا دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے، سب سے فائدہ مند شے ہے۔ ماں اگر ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت قرار دیا گیا۔ اور صرف ایک حدیث کو لے کر اگر ہم کہہ دیں کہ دیکھو عورت کو فتنہ کہا گیا، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ ہمیں ساری چیزیں تو معلوم ہے کہ اگر عورت نیک ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے، عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن اگر یہی عورت اگر نیکی سے خالی ہے تو اس سے بڑا فتنہ اور بھی کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ عورتوں میں اگر دین نہیں ہے تو وہ بہت بڑا فتنہ ثابت ہوتا ہے، کسی کی پڑوسی میں کے اعتبار سے یا رشتہ داری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ بہرکیف یہ سب چیزیں آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائیں، اور صحیح معنوں میں شوہر کو شوہر اور بیوی کو بیوی بن کر دونوں کو ہنسی خوشی
ایک دوسرے کے صحیح حقوق ادا کر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دونوں نیک رہیں گے تو اولاد بھی نیک ہوگی، یہ دونوں خوش رہیں گے پورا گھر خوش رہے گا۔ اگر ان دونوں میں اختلاف ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، تو پھر اولاد میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے، سوسائٹی پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور یہی خرابی پورے معاشرے کو خراب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شوہر کو شوہر بن کر، ہر بیوی کو بیوی بن کر، دونوں ہنسی خوشی کی زندگی، پرمسرت اور پربہار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔